بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ابو داؤد الحاکم نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کا اس میں واضح طور پر پیغام دیا ہے اور 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص ان 4 باتوں پر عمل کر لیتا ہے تو وہ ایمان کو مکمل کر لیتا ہے۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب للہ، جو شخص اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، یعنی کسی بھی شخص سے آپ کو محبت ہے، وہ دنیاوی غرض و غایت کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ ایون کہ ماں باپ سے بھی محبت ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر ہو، بیوی بچوں سے محبت ہے اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ کسی بھی شخصیت سے دنیا میں رہ کر کسی سے اگر تم محبت کرتے ہو تو وہ دنیاوی غرض و غایت کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ دوسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، جس سے بھی عداوت ہو اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ ذاتی رنجش، ذاتی جھگڑا، ذاتی نفرت، ذاتی حسد، کوئی بھی دنیاوی لالچ، کوئی بھی دنیاوی منفعت کے تحت کسی سے دشمنی نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ اگر کسی سے جھگڑا کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ اگر وہ دین کا دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، تب جا کر ہم بھی اس سے دشمنی کرتے ہیں۔ اگر وہ دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، دین کی قدروں کو پامال کر رہا ہے، دنیا میں انسانیت پر ظلم کر رہا ہے، اگر ہماری دشمنی ذاتی وجہ سے ہے تو وہ دشمنی اچھی دشمنی نہیں، بلکہ اگر اللہ کی رضا کی خاطر دشمنی کر رہے ہیں تو وہی اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر کسی نے کسی سے عداوت کی، دشمنی کی۔ پھر تیسری بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اللہ کی رضا کی خاطر مال کو خرچ کرنا۔ وَآتَى لِلَّهِ، کہ جس کو مال دے رہا ہے، جس پر مال خرچ کر رہا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے، ماں باپ پر خرچ کر رہا ہے، ہمسایوں پر خرچ کرتا ہے، ایمن کہ کوئی مسجدیں بناتا ہے، کوئی مدرسے بناتا ہے، دنیاوی شہرت نہ ہو، بڑے بڑے فلاحی ادارے بنا دے، فلاحی کام کر دے، لیکن اگر اس کی منفعت، اگر اس کی لالچ، اگر اس کا مقصد دنیاوی شہرت حاصل کرنا ہے، دنیاوی منصب حاصل کرنا ہے، لوگوں کی واہ واہ کروانا ہے، لوگوں میں اچھا بننا ہے، تو پھر اسے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اگر اللہ کی رضا کی خاطر وہ یہ عمل کرتا ہے، کہیں پر بھی اپنا مال خرچ کر رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، یتیموں پر مال خرچ کرتا ہے، مساجدوں پر مال خرچ کرتا ہے، کوئی فلاحی ادارے پر مال خرچ کرتا ہے، ہمسایوں کا خیال کرتا ہے، رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ میرا مال خرچ ہو رہا ہے تو میرا رب راضی ہو جائے۔ اگر اللہ راضی ہے تو یہ میرا مال دیا ہوا فائدہ دے رہا ہے، دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ چوتھی بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وَمَنَعَ لِلَّهِ، کہ اپنا مال خرچ کرنے سے کہیں اپنے آپ کو روک لے تو وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ اگر کہیں مال خرچ کرنے سے رک جاتا ہے، مال کو خرچ نہیں کرتا، فضول خرچی نہیں کرتا، اللہ کی رضا کی خاطر مال کو روک لیتا ہے کہ یہ مال میں اس جگہ پر خرچ نہ کروں، ایسی جگہ پر خرچ کروں گا، بچا لیتا ہوں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، کہیں اس جگہ پر خرچ کرنے سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کی رضا کی خاطر اگر مال کو روکے رکھے گا تو سمجھ لیجئے کہ اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو 4 چیزیں اس حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں کہ من احب للہ، اللہ کے لیے کسی شخص سے محبت کرنی ہے،
پھر ارشاد فرمایا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے عداوت کرنی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَعْطَى لِلَّهِ، اللہ کی رضا کی خاطر مال خرچ کرنا ہے جہاں خرچ کرنا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَنَعَ لِلَّهِ، اللہ کی رضا کی خاطر مال کو روکے رکھنا ہے، فضول خرچی سے بچنا ہے۔ فرمایا فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، جس نے یہ 4 کام کر لیے گویا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو ہمیں اس حدیث پاک کی روشنی میں اپنی زندگی کو مینج کرنا ہے، اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی تکمیل کے لیے ان 4 باتوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر یہ عمل کر لیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ آئیے میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس لہج پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق سنوارنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔